بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب۔ پیچھے جو مضمون چل رہا تھا وہ یہود نصارہ کی طرف سے جو کتابوں کے اندر تحریفات ہوئی تھی تورات اور انجیل کے اندر، اور پھر اس کے بعد میں جو انہوں نے فیصلے دیے تھے اس کے خلاف حمیت میں، اپنی قوم کی حمیت میں یا حمایت میں یا قوم کی محبت میں یا پیسوں کے لیے، یہ جو بھی وجہ تھی اس کے اوپر قرآن کریم نے رد کیا تھا، اور یہ کہا تھا، 3 لفظوں میں ان کو کہا تھا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسری جگہ کہا تھا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تیسری جگہ کہا تھا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 44 میں ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 45 میں ہے، اور فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ 46 میں ہے۔ یہ بات کہی، اس میں 3 تعبیروں کی طرف اشارہ مقصد تھا کہ یہ لوگ کافر بھی ہیں، کافر یعنی ایمان کو بالکل کلم کلا اعلان کرنے والے ہیں کفر کا، یہ لوگ ظالم بھی ہیں یعنی ان لوگوں کے حق میں کمی کرنے والے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے خلاف اگر چلا جائے یا اس کے علاوہ کسی دوسرے ضابطے کو اپنایا جائے گا دستور، تو وہ لوگوں کے لیے ظلم بنے گا، اس میں لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا ہے، ایک پارٹی کو انصاف مل سکتا ہے دوسری کو نہیں مل سکتا ہے، یا پھر دونوں کو ہی نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس لیے اس تعبیر کی طرف اشارہ تھا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے اس طرف اشارہ تھا جو اطاعت اور فرما برداری کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے وعدہ بھی توڑ دیا۔ اس کے بعد میں رسول اکرم علیہ السلام سے خطاب ہے کہ ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، من الکتابی کتاب میں سے، یعنی جو ان کے پاس میں کتاب ہے وہ کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے، اس قرآن کریم، اور اس کی حیثیت قرآن کی یہ ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ کہ یہ مہیمن ہے اس کے اوپر، یعنی اس کے اوپر تورات اور انجیل کے اوپر، اور جتنی بھی کتابیں ہیں مہیمن کہتے ہیں نگراں، محافظ، گواہ، جس کے ماتحت ہو کر کے کام کیا جائے، جس کی اجازت کے بغیر نہ چلا جائے، یہ سارے معنی مہیمن کے۔ تو مہیمن علیہ اس کے اوپر مہیمن ہے یعنی کہ اب اگر جس کتابوں کو بھی دیکھا جائے گا تو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا، کسی بھی کتاب کی حکومت جب تک چلے گی جب تک کہ وہ قرآن کے انڈر ہے، اور اگر وہ کوئی ایسا ضابطہ اور قانون پیش کرتی ہے کتاب جو قرآن کے اندر نہ ہو تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا مطلب ہے مہیمن کا، مہیمن علیہ یعنی قرآن کی حیثیت دوسری کتابوں کے لیے ایسی ہے۔ تو مہیمن علیہ فحکم بینہم، اس لیے آپ سے ہم حکم دے رہے ہیں کہ فحکم بینہم ان کے اندر فیصلہ کیجئے، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم اور ان کی خواہشات کا اتباع مت کرنا، کیونکہ وہاں پر جو تحریفات ہوئی ہیں وہ خواہشات کے اتباع کی وجہ سے ہوئی، ان لوگوں نے اپنی خواہشات کا، چاہتوں کا اتباع کیا، وہ رقم کی صورت میں ہو یا اپنے حسب و جاہ کی صورت میں ہو یا کسی اور دوسری صورت میں ہو، یہ سب خواہشات یعنی کہ عدل کے خلاف جو بھی لفظ آئے گا اس کو ہوا کہتے ہیں، ہوا عدل کے خلاف، کیونکہ لفظ قرآن کریم نے اس میں ارشاد فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، حکم کرنا، اور حکم کے مقابل کا لفظ ہے ہوا، حکم کے اطاعت کے مقابل کا لفظ ہے فسق، اور حکم کے مقابل کا لفظ ہے ہوا، اور ہدایت کے مقابل کا لفظ ہے ضلالت، گمراہی۔ تو ہوا سے مراد خواہشات، تو خواہشات، کیونکہ ہمارے یہاں پر خواہشات کا اصل معنی ایک ہی سمجھا جاتا ہے جو کہ مرد عورت سے ریلیٹڈ جو خیالات ہوتے ہیں، حالانکہ ہوا سے اس کے لیے کوئی لفظ اردو میں ہے نہیں، بس اس طریقے سے سمجھ لو کہ فیصلہ اگر کیا جائے گا، کوئی قانون اور ضابطہ اگر فیصلہ کرے گا، اگر وہ انسانوں کے عدل کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے تو وہ حکم ہے، اور اگر اس میں انسانوں کو عدل مل نہیں رہا، انصاف نہیں مل رہا تو وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ ہوا جو ہے وہ کسی بنیاد پر بنتی ہے، کوئی چاہت ہو، مال کا لالچ ہو یا کچھ بھی ہو، اس
کے نتائج میں جو بھی قانون ضابطہ طے کیا جائے گا وہ صرف ہوا کے اوپر ہوگا۔ دیکھو قرآن کریم نے اس کو اجمال ذکر کیا، یہاں پر اس کی تفصیل ہے آگے۔ تفصیل کس طریقے سے ہے؟ تفصیل یہ ہے، بیچ میں یہ جملہ ایک معترضہ کے طور پر آ گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس جملے کو بیچ میں سے نکال لیں گے تو مضمون یہاں سے آگے مل جائے گا۔ یہ جملہ بیچ کا، اس کو سنو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمَنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے شرع کہتے ہیں شریعت کو، طریقہ کو، ضابطے کو ہم نے بنایا ہے، وَمِنْهَاجًا اور راستہ۔ اصل میں شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا یہ واو تفسیریہ ہے۔ شرع طریقہ، منہاج چلنے کی جگہ، منہاج چلنے کا راستہ، چلنے کا راستہ، وَمِنْهَاجًا اور منہاج، یعنی ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بنائی ہے، یعنی کہ منہاج چلنے کا راستہ۔ اللہ مرجی ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، یعنی سب کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی ضابطہ، ایک ہی طریقہ، ایک ہی کعبہ۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک قوم کے لیے الگ الگ ضابطے مقرر کیے ہیں۔ بنیادی طور سے، اصولی طور سے توحید اور رسالت پر ایمان تو ہر قوم کے اندر رہا ہے۔ ہاں، رسالت کی ذات بدلتی رہی ہے، کبھی موسیٰ کی شکل میں، کبھی عیسیٰ کی شکل میں، کبھی ابراہیم کی شکل میں، کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، لیکن بنیادی طور پر توحید ہر کسی کا مضمون ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے ہر ایک کے اوپر یہ وحی کی تھی کہ ہر ایک اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے گا۔ توحید کے اندر تو سارے نبی مشترک ہیں، ہاں بعد میں جو کچھ رسم و ضابطے ہیں اس کے اندر کچھ بدلاؤ ہوا ہے۔ یہ رسم و ضابطے کا بدلنا اس ایمانی حقیقت کی پرکھ ہے، اس ایمانی حقیقت کی پرکھ ہے کہ وہ اس قانون کے آنے کے بعد میں وہ رسم و ضابطے کو پکڑے رہتے ہیں، یہ ایمان کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایمان کی حقیقت ہے توحید و رسالت کے اوپر تو پھر وہ بات رسول کی مانیں گے، جو بھی رسول آ گیا ہے، لیکن اثر رسم و ضابطے سے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک زمانے میں کوئی نبی آیا، اس کے کسی رسم و ضابطے سے جڑ گئے، قانون سے جڑ گئے، مثلا بیت المقدس کو کعبہ جو پہلے نبیوں میں آیا تھا اسی سے جڑ گئے، اب اس کے خلاف چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ توحید و رسالت کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ رسم و ضابطے سے جڑے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ جو رسم و ضابطوں کی تبدیلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ ہم تم کو آزمائے، تاکہ وہ آزمائے تم کو فیما آتاکم، اس چیز میں جو اس نے تم کو عطا کیا، یعنی جو بھی قانون اور ضابطہ وہ دے رہا ہے وہ اس میں تم کو آزمائے۔ فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم، اب اس میں کہا کہ فاستبقوا الخیرات، تمہیں تو بھلائی کی طرف بڑھنا چاہیے، اور خیرات بھلائی کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ ایمان، توحید، اعلیٰ توحید و رسالہ، توحید اور رسالہ، یہ جو بھی رسول آ گیا اس کو رسول مان لو، جو بھی قانون ضابطہ اس نے دے دیا اس کو مان لو، محض رسم و ضابطے کے پابند مت بنو، اس کو کہتے ہیں لکیر کا فقیر مت بنو، کیونکہ یہود کی تاریخ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو ہی فالو کیا ہے، اسی کو ہی فروغ دیا ہے، اسی کی ترقی دی ہے۔ انجیل بھی اصل میں تورات کی تائید کے لیے آئی تھی، اور تورات کے قانون ضابطے ہی اس نے نمایاں کیے تھے جو اس میں دب گئے تھے، اور قرآن کریم نے آنے کے بعد میں پیچھے کی کتابوں کی رد کر دیا، منع کر دیا گیا، اور یہ کہتا ہے مہیمن علی، یہ مہیمن کے بعد میں ساری باتیں آ رہی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ پہلے خیال دیا گیا ہے کہ یہ مہیمن کا خیال اپنے اندر پیدا کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو ہے قانون ضابطہ وہی ہے جو کہ کفر کا ذریعہ بھی نہیں بن سکتا ہے، اور ظلم کا ذریعہ بھی نہیں بن سکتا ہے، اور فسق کا ذریعہ بھی نہیں بن سکتا ہے، وہ قرآن کریم کا قانون ضابطہ۔ یہاں پر جتنے بھی قانون ضابطے قرآن کریم ذکر کر رہا ہے یہ اسٹیٹ سے متعلق ہے، ریاست کیا حکم نافذ کرے گی۔ تو فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارے لوٹنے کی جگہ ہے سب کی، فینبئکم بما کنتم تختلفون، اور پھر وہ جتلا دے گا تم کو اس چیز میں، یا خبر، نبا لفظ عربی میں جب بھی آتا ہے یہ بڑی خبر کے لیے آتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قیامت کو کہا ہے، تو اسی طریقے سے فینبئکم، کہ وہ تم کو خبر دے دے گا، یعنی اسی قیامت کے دن۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے حکموں کے خلاف چلنا، فیما کنتم فیہ تختلفون، وان احکم، دیکھو
یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ تھا، اس کے اندر اس سوال کے جوابات دیے تھے جو ہو سکتے تھے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے، قانون ضابطے پہلے یہ تھے اب یہ کیوں ہے. تو اس خیال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسم و ضابطے کا پابند ہونا ایمان نہیں ہے، بلکہ توحید اور رسالت کے اوپر جمنا یہ ایمان ہے. اسے فرمایا وانحکم بینہم، اسی کے اوپر یہ واو کاتف وہیں پر ہے، وانحکم بینہم، اور یہ بات کہ تم فیصلہ کرو ان کے درمیان میں بما اس چیز کے مطابق جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم. یہ جملہ دوبارہ لوٹا ہے اسی طرف، اس سے عطف کر کے اس طرف خیال دوبارہ منتقل کرنے کے لیے، کیونکہ بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا تو آنے کے بعد میں جو بات ذہن میں بتائی تھی وہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہو. یہ فصیح بلاغت بلیغ کلام ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن کو تازہ کر کے بات کرنا، تو ذہن کو پھر تازہ کیا ہے. ولا تتبع اہواءہم واحذرہم، اور بچو اس بات سے کہ ان یفتنوک، کہ وہ تم کو آزمائش میں نہ ڈال دیں، آزمائش میں نہ ڈال دیں اس طور پر کہ وہ تم کو پیسے کا لالچ دینے لگے یا تمہارے اوپر کوئی ایسا پریشر بنا لے. ایسے کام سے بچو، مطلب کہ اگر وہ بنائے تو کبھی بھی پریشر میں مت آنا، لالچ میں مت آنا. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، خوف و طمع. یا تو خوف کسی چیز کا آدمی کو مجبور کر دیتا ہے، یا لالچ میں آدمی جو ہے بہہ جاتا ہے. انبازی ما انزل اللہ علیک، انبازی ما، ان باز سے جو کہ اللہ نے نازل کی ہے تمہارے اوپر. فإن تولوا، پھر اگر تم نے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا پھر اگر تم نے روگردانی کی، مسلمانوں سے خطاب ہے. فعلم، تو جان لو اس بات کو، انما یرید اللہ یصیبہم، کہ صرف اللہ چاہتا ہے اس بات کو کہ پہنچائے گا تم کو ببعض ذنوبہم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. یعنی اس کے اوپر یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ کبھی بھی قرآن کے خلاف مت جانا، اس کے ضابطے اور قانون کے خلاف مت چلنا، اس طرف تنبیہ کی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، فرمایا کہ بہت سارے لوگ تو لفاسقون، یقیناً فاسق ہیں. فاسق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطاعت سے نکل گئے ہیں، جو عہد و پیمان انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس سے وہ نکل جاتے ہیں. اب حکم الجاہلیت یبغون، اب فرما رہے ہیں کیا جاہلیت کے حکم کو تلاش کرتے ہو تم؟ یعنی کہ قرآن کے علاوہ جو بھی قانون ضابطے ہوں گے وہ جاہلیت کے ضابطے ہیں. جاہلیت کا مطلب یہ ہے اس میں حد بندی نہیں ہو پائے گی اور کسی کی حقوق کی ادائے حقوق نہیں ہو پائے گی. ادائے حقوق کے لیے وہی قانون ضابطے لینے پڑیں گے جو قرآن نے طے کیے. قرآن نے طے کی، یہ بات کل بھی آئی تھی کہ اب لوگوں نے مجرم کے اوپر رحم اور درد مندی کا اظہار کرتے ہوئے بہت سارے ضابطے اور قانون طے کیے ہیں. حالانکہ وہ ضابطے اور قانون ایسے ہیں کہ جو کہ مجرم کے جرم کی بھرپائی کے لیے نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرا جو مظلوم ہے اس کے حق کی ادائیگی نہیں ہو پائی. تو اس کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ کرائم جو ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. لیکن وہ اگر ضابطے قانون آ گئے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو ہمارے افا حکم جاہلیت، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا حکم اس کو قرار دیا ہے جو کہ اس کے علاوہ ہو، قرآن کے علاوہ جو بھی قانون ہو. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ دینے کے اعتبار سے اس قوم کے لیے جو کہ یقین رکھتی ہے. یعنی اللہ سے زیادہ کون اس بات کی طرف ہوگا کہ جو کہ یہ سمجھے گا کہ ہاں بھائی فیصلہ جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ ایمان والو مت پکڑو تم یہود اور نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض. یہ اسی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تم دوستی مت کرنا. یہاں سے دوستی کا مطلب کیا ہے؟ وہی ان کے طریقوں میں، ان کے رنگ میں، ان کے طور طریقوں میں ڈھل جانا. کیونکہ پیچھے 2 مرتبہ یہ تنبیہ کی گئی ہے، ولا تتبع اہواءہم، خواہشات کی اتباع مت کرنا جیسے انہوں نے کیا ہے. اس لیے تم ان کو دوست مت بناؤ. اگر تم نے اس کو دوستی کر لی دل سے تو پھر معاملے ہی ہو جائیں گے. آپسی تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کریم نے 2 وجہوں سے غیر مسلمین سے تعلق قائم کرنے کے لیے منع کیا ہے. پہلے ان لوگوں سے جو کہ دشمن ہیں، جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو قتل کیا جائے یا ان کو نقصان پہنچائے. پہلے ان لوگوں، جیسے کہ قرآن کریم نے 28ویں پارے کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ جو اس میں پورا مضمون ہے وہ پورا کھولا ہے اس کے اندر 28ویں پارے میں
وہ ساری بات اس کے اندر کھول کر کے بتائیے کہ ان کو دوست مت بناؤ. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تم کو منع نہیں کرتا ہے تعلق قائم کرنے سے جو کہ قتال نہیں کرتے ہیں. ولم يخرجوكم من دياركم، اور نہ ہی تم کو تمہارے گھر سے نکالتے ہیں. اس بات کا ان تبرؤہم کہ ان کے ساتھ میں تم نیکی کرو، وتقسطوا، اور ان کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کرو، یعنی اس سے اللہ نہیں روکتا. اور یہاں پر لفظ ہے لا تتخذوا اليهود، تو یہ سیاق و سباق طے کرتا ہے بات. اب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے کوئی بات اٹھا لی اور اس کے اوپر فیصلہ کر دیا، لیکن دیکھا نہیں کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے. تو یہاں پر جو پیچھے کا مضمون چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے قانون اور ضابطوں کے اندر تحریک کی ہے، پیچھے سورہ نساء تھی، اس کے نتیجے میں عورتوں کے اوپر ظلم واقع ہوا تھا. یہ بات کہی تھی نا اس نے، یہ ظلم ہے. اس کی پہلے اجماع تفصیل میں حقوق کو ذکر کر دیا تھا عورتوں سے متعلق. ابھی اور بھی بہت سارے رشتے ہیں جو انسانوں کے ہوتے ہیں، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، باپ کا ہے، وہ پورا تفصیل پھر بعد میں دوسری صورتوں میں آئے گی. تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ظلم ہے، یعنی کہ وہ ظلم کیوں بنے، ظالم کیوں بنے کہ انہوں نے اس خواہشات کا اتباع کیا، اس لیے عورتوں کے اوپر ظالم بن گئے، جو سورہ نساء میں پورا مضمون آیا تھا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ایمان والو مت پکڑو تم یہود اور نصارہ کو اولیاء، ساتھی، دوست، رفیق. بعضهم اولیاء و بعض، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں. بعض کے اولیاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر تمہیں ایسا لگنے لگے کہ وہ تمہارے ساتھ میں رہ کر کے ایسا کچھ کام نہیں کریں گے تو یہ خیال ذہن سے ختم کرو. وہ بعض کے دوست ہیں، یعنی وہ اپنے اسی قانون ضابطے کے مطابق چلیں گے، بالکل نہیں بدلیں گے. ومن يتولهم منکم، اور جو شخص کے روگردانی کرے گا ان میں سے تمہاری، فإنه منهم، یعنی تم میں سے جو بھی ان کے تولا، اس کے معنی ہے دوستی کرنا، اور جو شخص دوستی کرے گا ان سے تم میں سے تو وہ اسی میں کا ہو جائے گا. ان اللہ لا، یہاں سے وہ منافقین مراد ہے جو منافق قسم کے لوگ تھے، مسلمان تھے لیکن وہ وہیں ہی جڑے رہتے تھے. فرما رہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ہے ظالم قوم کو. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے. مرض سے مراد جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. کیا دیکھے گا؟ مرض یسارعون فیہم، کہ وہ بڑھتے چل رہے ہیں ان میں. یسارعون، سارع یسارع مسارعات، سبقت اختیار کرنا، بڑھنا چڑھنا. یسارعون فیہم، کہ وہ بڑھ چڑھ رہے ہیں ان میں. یقولون، وہ کہتے ہیں نقشہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہم کو پہنچ جائے کوئی دائرہ. دائرہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی گھراؤ ہم کو گھیر لے، یعنی ہم قتل کر دیے جائیں یا ہم مغلوب کر دیے جائیں یا ہمیں تکلیف پہنچا دی جائے، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں. ان تصیبنا دائرہ. فعسى الله ان یأتی بالفتح، تو قریب ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ لائے فتح، او امر من عنده، یا کوئی حکم اپنی طرف سے. یعنی اب یہاں پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اس ایمان پر جمنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. تم دائرہ کا تم خوف مت کرو، تم اگر اسی کے اوپر رہے اللہ تعالیٰ تم کو فتح و نصرت دے گا. ان تصیب، کہ بالفاتح او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرے گا. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو وہ ہو جائیں گے اس چیز پر جس کو وہ چھپا رہے ہیں اپنے دل میں. نادمین، چھپا رہے ہیں یعنی جو انہوں نے کفر چھپا رکھا ہے اس میں شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم بھی ایمان لے آتے، کاش کہ ہم بھی. یہ اسی حسرت کا اظہار ہے. علی ما اسروا فی انفسہم نادمین. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور کہہ رہے ہیں ایمان والے. یہ وَيَقُولُونَ، قال يَقُولُ جس طریقے سے لفظی زبان سے بولنے کے معنی میں آتا ہے اسی طریقے سے دل میں بولنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی خیال کے لیے بھی آتا ہے. یعنی انہوں نے اپنے دل میں کہا. وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے اپنے دل میں، اگر کھول دیا جائے ترجمہ ایسا ہوگا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کہ ایمان لائے ہیں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہ اللہ پر قسمیں کھایا کرتے تھے. جہد ایمانہم انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں. یعنی تم بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ ایسا کیسے ہوا، یہ تو کل تک ہمارے ساتھ میں تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، اس نے کبھی ہماری مخالفت نہیں کی، اور آج ہی وہاں جا کر کے کھڑا ہو گیا. جب آدمی کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس وقت میں اس کا
ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے زبان سے ہی کہتا ہے ہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہاد ایمانہم انہم لمعکم، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں؟ یعنی یہ آج وہاں کھڑے ہو گئے جا کر یہ مسلمانوں کو، یعنی یہ ان کو کہا جائے تعجب کے طور پر کہ تمہیں بھی تعجب ہوگا کہ تمہارے میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں تمہیں بالکل بھی گمان نہیں ہے اور ان کے وہ دلوں میں کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ ان حبطت اعمالہم، فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ دیکھو اب یہاں سے حبطت اعمالہم سے اس طرح اشارہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جب قرآن کریم نے حبطت اعمالہم کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کچھ عمل تھے جو انہوں نے کیے ہیں، جو انہوں نے اللہ کو مان کر کے اور رسول کو مان کر کے جو کچھ عمل کیے ہیں۔ کہ عمل تو جب ہی بنے گا جب اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو، کیونکہ دیکھو یہاں پہ جتنا بھی مضمون چلتا ہوا آ رہا ہے، یہاں پر قرآن کریم نے یہاں سے بات شروع ہوئی ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے، یعنی تم میں سے جو لوگ ان کے ساتھ میں دوستی کریں گے وہ ان میں سے ہو جائیں گے۔ تم میں سے مراد صحابہ، ہماری بات سمجھنے کی۔ اور یہاں پر تو اس نے کھول دیا، اس کو کیسے کھول دیا کہ تمہیں یعنی کہ اب دیکھو یہاں پر مسئلہ ہے ہؤلاء الذین ویقول الذین آمنوا، یعنی ایمان والے، یعنی جو منافقین تھے ان کے بارے میں لوگ جانتے تھے ان کے کسی حرکت کی وجہ سے یا ان کی کسی وجہ سے، لیکن یہ لوگ تو سراسر ایمان والے ہوں گے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کسی اور کے قانون اور ضابطے کو اسلام کے خلاف، اسلام کے علاوہ کسی قانون اور ضابطے کو وہ اوپر ایگری ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے، یا ان کا دل کا میلان اس طرف ہو جائے گا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پھر ادھر سے نکل جائے گا، اسلام کے ضابطے اور قانون کے اوپر وہ اعتراضات کرنے لگے، یعنی کہ جو مسلمان وہ کیا کہیں گے، اور وہ ایسے ہوں گے یعنی جن کے بارے میں یہ لوگ ایمان والے یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ تھے، ان کے بارے میں، اس لیے بعد میں کہا حبطت اعمالہم، یعنی جو انہوں نے عمل کیے سب ختم، جو انہوں نے عمل کیے سب ختم۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو مطلب جمہوریت ہے، اس جمہوریت کے نظام نے بہت سارے اس کے اندر وہ قانون ضابطے ہیں جو کہ انسانیت کے اینٹی ہیں، انسانیت کے خلاف ہیں۔ جمہوریت میں جتنے بھی قانون ضابطے بنے ہیں مجرم کے ساتھ میں درد مندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے قانون ضابطے بنے ہیں۔ کسی نے قتل کر دیا تو 14 سال عمر قید، 14 سال، یا کسی نے کچھ کر دیا تو اتنے وقت، حالانکہ قتل کر دیا تو اس کا زندہ رہنے کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ کسی نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا، وہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ضابطے ہیں وہ قانون یہی ہے۔ اسلام کے اندر سیدھا قانون ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، بس چوری کر لی تو ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ اس میں پہلے یہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ وہ اسلام میں سزا ہی نہیں ہے بلکہ نکال بھی ہے۔ دوسرے لوگ 10 آدمیوں کا ہاتھ کٹیں گے 90 رک جائیں گے، یہاں پر 100 کے 100 کریں گے، پھر بھی نہیں رکیں گے۔ تو فرما رہے ہیں فسوفیات، تو اسی کی طرف اشارہ، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، تو وہ ہو گئے خاسرین، خسارے والے، یعنی کہ یہ ایمان والے مسلمان، یہ لفظ اس کے سیاق و سباق اسی بات کو طے کر رہا ہے، فاصبحوا خاسرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے اوپر پھر قرآن کریم نے پھر رد کیا ہے، تنبیہ دیے، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، کہ جو شخص کے مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے، کسی اور کے قانون ضابطے اس کو صحیح لگنے لگے، یہودیت کے، نصرانیت کے، یا کسی بھی اور اسم کے، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے کے آئے گا، یحبوہم، کہ جو اللہ تعالیٰ کہ وہ ان سے محبت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا، ایسی قوم لے کر کے آئے گا، ویحبونہ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ اور دیکھیے آگے فرما رہے ہیں یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین، اور ان کی حالت ذلیل، اس کے معنی ذلیل ہونا، اس کے 2 معنی سیاق و سباق طے کرتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، ایک معنی ہوتا ہے عاجز ہونا، کیونکہ ذلیل وہ عاجز جھکتا ہے، جھکنا، جھکاؤ اس کے معنی، تو یہاں پر اس کے معنی آتے ہیں جھکاؤ، عاجز ہونا۔
अज़िल्लतन अल मुमिनीन, मोमिनीन के ऊपर बड़े आजिज होंगे, ये मुसलमानों के ऊपर बड़े आजिज होंगे, आजिजी के साथ पेश आएंगे। और इज़्ज़त अल मुमिनीन, इज्जत इसके माने इज्जत के भी हैं और इसके माने अपने आप को यानी कि बड़ा समझने की भी है। भाई जिसकी इज्जत होती है वो बड़ा होता है, इसी एंगल से इस लफ्ज़ को इज्जत कहते हैं। इसके माने जो है अपने आप को यानी कि बड़प्पन दिखाना। तो फरमा रहे हैं, और इसके माने आते हैं पावर में रहना, ये दोनों माने इसके। तो अज़िल्लतुल मुमिनीन, मोमिनीन पर आजिज होंगे, और इज़्ज़तुन अल काफिरीन, और काफिरीन के ऊपर सख्त होंगे, पावरफुल होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और उनका हाल ये होगा कि अल्लाह के रास्ते में मुजाहदा करेंगे, जिहाद करेंगे अक़वाल व अफ़ाल के जरिए से। वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, और वो इसके अंदर किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। यानी कोई उनको कुछ भी कहता रहे कि भाई वो फिर घबराएंगे नहीं, वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह, फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह ताला का फजल है जो कि अपने जान और माल को खर्च करे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरे। यूतीही मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसात वाला है, जानने वाला है। अब आगे फरमा रहे हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, कि तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसका रसूल है। वल्लज़ीना आमनु, लज़ीना और ईमान वाले हैं। वल्लज़ीना आमनु लज़ीना, और वो ईमान वाले हैं, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात को देते हैं, वहुम राकिऊन। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह व युतून ज़कात के अंदर बदल का उसलूब इख्तियार किया है, अत्फ नहीं किया है। दूसरे मौके पर अत्फ आता है, यहाँ पर बदल का तरीका, ये एक इसके अंदर बलागत है। बदल का मतलब ये होता है, गोया कि यही एक चीज है। मतलब देखो, यानी कि बात अब अगर इसके तर्जुमे को खोलो, देखो तर्जुमा कैसे होगा कि तुम्हारे दोस्त अल्लाह और उसके रसूल हैं, और वो लोग जो कि नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, यानी ईमान को खत्म कर दिया जाए। बदल का मतलब ये होता है, ये जगह ये नहीं है, बात असल वो है, ये मुबदल मिन्हु है। वल्लज़ीना आमनु, और अल्लज़ीना इस्म मौसूल सिला होकर के ये बदल है, मुबदल मिन्हु बदल होकर के फिर अत्फ है, और फिर ये मातूब पले होकर के इन्नमा का फिर बनेगा कुछ, मतलब मुशब्बह बिल फ़इल वगैरह जो भी बनेगा पीछे बनेगा। यहाँ पर ये बदल मुबदल मिन्हु है, तो बदल जो होता है वो इसी बात के वाज़े करने के लिए होता है, असल बात ये है। तो गोया के यहाँ पर ईमान की जो अमली ताबीर है वो नमाज और ईदाए ज़कात है। और देने की बात है, ईमान की अमली ताबीर नमाज और ज़कात है। यानी कि जो मोमिन हो और नमाज के अंदर ना हो और ज़कात के अंदर ना हो, वो मोमिन नहीं है। असल मतलब ये है, जो कि नमाज के अंदर ना हो, ज़कात के अंदर ना हो। अच्छा, नमाज और ज़कात को फिर हवा हालिया के साथ में जिक्र किया है, वहुम राकिऊन, यानी उनके अंदर इखलास और फरोतनी हो। इखलास का मतलब ये है कि सिर्फ अल्लाह के लिए करें। फरोतनी का मतलब ये है कि वो जज्बे से करें, मुसारात से करें, बढ़ चढ़ करके करें, सुस्ती में ना करें। राकिऊन का लफ्ज़ जब भी आता है, इसके अंदर इसी तरफ इशारा होता है फरोतनी का। राकिऊन का लफ्ज़ आएगा तो फरोतनी मुराद होगी, और साजिदून का लफ्ज़ आएगा तो आजिज़ी मुराद होगी। फरोतनी का मतलब क्या है? एक्टिविटी। ये लफ्ज़ इंग्लिश का ये लफ्ज़ आसान है समझने के लिए। एक्टिविटी यानी इनके अंदर नमाज और ज़कात के लिए इतनी एक्टिविटी है कि वो चूकते नहीं है। अगर कहीं सबीलिल्लाह के अंदर भी होंगे तो वहां भी नमाज को कायम करेंगे, किसी रास्ते में भी होंगे, कोई जरूरतमंद होगा तो उसको देने से नहीं चूकेंगे। ये राकिऊन, क्योंकि अत्फ जो है राकिऊन का दोनों के ऊपर है, नमाज के ऊपर भी ज़कात के ऊपर भी। राकिऊन रुकू तो नमाज में मिल गया, सजदे में वो ज़कात में रुकू कहाँ होता है? तो राकिऊन का मतलब ये होता है फरोतनी, एक्टिविटी। तो फरमा रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त अल्लाह है और उसके रसूल है। वल्लज़ीना आमनु लज़ीना, और वो लोग जो कि ईमान लाए, अल्लज़ीना जो कि नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, वहुम राकिऊन, और वो रुकू करने वाले हैं, खुशू के साथ में, खुजू के साथ में। इनके अंदर ये खुशू और खुजू एक्टिविटी से पैदा होता है, वहुम राकिऊन। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से रूगर्दानी कर दी, वल्लज़ीना आमनु, और ईमान वालों से,
فإن حزب اللہ، یہ سارے کے ساری تمغی جو ہے نا قرآن کریم نے اس ضابطے اور اصول کے اوپر کر رہا ہے۔ سورہ نساء کے اندر جو ضابطے اور قانون کے اندر انہوں نے بدلاؤ کیا تھا، جس کے نتیجے میں عورتوں کے حقوق تلف ہوئے تھے، اس کا نتیجہ یہود اور نصارہ کی کارگزاریاں تھیں، ان کی مکاریاں تھیں۔ اس کے بعد میں قرآن کریم نے سورہ مائدہ کے اندر مضمون وہیں سے شروع کیا ہے، اوفوا بالعقود، اور سارے تعبیریں دی ہیں اور سارے قانون ضابطے دیے ہیں، اسی کی وجہ سے کہا ہے ان سے تعلق نہیں قائم کرنے ہیں، اسی کی وجہ سے ساری باتیں کہی ہیں۔ اور آگے کہا ہے انما ولیکم اللہ، کہ تمہارے دوست تو ایمان والے ہیں، اور اللہ ہے کہ تمہارے دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور ایمان والے ہیں۔ فإن حزب اللہ، فرما رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، حزب کہتے ہیں لشکر کو۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور بس بے شک اللہ تعالیٰ کا حزب هم الغالبون، وہی غالب ہونے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولیبا، یہاں پر اس اجمال کی تفسیر ہے جو کہی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہ جو 51 نمبر آیت کے اندر جو ایک حکم دیا تھا اس کی تفسیر ہے۔ کیا ہے؟ گویا کہ یہاں پر مسلمانوں کی حمیت کو جگایا گیا ہے۔ حمیت یعنی جو دل کی جو کیفیت ہو سکتی ہے ایمان لانے کے بعد میں، حمیت کیا کہ ایک آدمی کے اندر حمیت کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ نہیں دے سکتا، وہ اپنی کسی کچھ اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، حمیت اس کو بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے مومن ہے تو اسلام کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا اگر ایمان ہے، تو کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کو حمایت کہتے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو مت پکڑو تم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل کود سمجھ لیا ہے، یعنی تم ان لوگوں کو دوست بنا رہے ہو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل کود سمجھ لیا ہے۔ حمایت ابھاری جا رہی ہے، یعنی اگر اس میں حمایت ہوگی تو آدمی کیا کہے گا کہ اچھا اس نے ہمارے ساتھ میں ایسے کر رہا ہے، اسلام میں حزوا ولعبا، حزو کہتے ہیں لعب، دو چیزیں، حزو کہتے ہیں مذاق اور لعب کہتے ہیں کھیلنے کی چیز۔ یہ لفظ جب بھی آتا ہے ساتھ میں آتا ہے، ایک چیز کھلونا ہے، کسی چیز کو کھلونا بنا لیا گیا۔ یہ کتاب ہے، قانون ہے، اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، اس کو کھلونا بنا لیا جائے، جیسے انہوں نے بنا لیا تھا، کھلونا بنا رکھا تھا، جب سمجھ میں آیا اس کو اٹھا لیا، جب سمجھ میں آیا چھوڑ دیا، یہ کہتے ہیں کھلونا بنانا۔ ایک ہوتا ہے مذاق، یعنی اس کو کھلونا تو نہیں بنایا ہے لیکن اس کو حیثیت ایسی اس کی گرا دی ہے کہ اس کو مذاق سمجھ لیا۔ بھائی کھیلنے کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کھلونا ہے، ایک چیز کیا ہے؟ کھلونا ہے، اس کو کھلونا بنا لیا گیا، وہ ہے ہی اس کی مطلب حیثیت ہی کھیل کی بنا لی ہے۔ ایک چیز کھیلنے کی نہیں، ایک چیز کیا ہے؟ کھیلنے کی نہیں، لیکن جیسے بچے، اس کو روٹی دے دو اس سے بھی کھیلے گا، بوٹی دے دو اس سے بھی کھیلے گا، آگ دے دو اس سے بھی کھیلے گا، بچہ ہے تو اس کو کہتے ہیں کھلونا بنا لیتا ہے بچہ ہر چیز۔ تو ایسے انہوں نے، اور ایک چیز وہ ہے جو ہے ہی کمپلسری کھیل کے لیے، جیسے کہ کھلونا، تو انہوں نے کتاب کو کھلونا بنا لیا، یہ بات بھی قرآن نے واضح کی ہے، اور انہوں نے بچے کی طرح جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے اس کو کھیل کود بنا لیا کرتے، دونوں ہی طرف اشارہ ہے۔ حزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی انہوں نے اس کتاب کو کھیل کود بنا لیا۔ والکفار اولیاء، اور کفار کو دوست بنا لیا۔ دیکھو نا، اولیاء کا یہ حزوا ولعبا، حزوا ولعبا کے مقابل میں اولیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اولیاء دوست، عربی کے اندر دوست کے لیے اولیاء کا لفظ نہیں ہے بلکہ صدیق کا لفظ ہے، صدیق دوست۔ لیکن اولیاء کیا ہے؟ اولیاء اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کھیل کود نہ سمجھا جائے، جس کو سیریسلی لیا جائے، جس کام کو یا جس ذات کو یا جس کتاب کو یا جس قانون کو سیریسلی لیا جائے اس کو کہتے ہیں اولیاء، اور جس کو سیریسلی نہ لیا جائے اس کو کہتے ہیں حضول ہے۔ یہ اس کے مقابل کا لفظ ہے۔
قرآن کریم نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے انما ولیکم اللہ و رسولہ کہ تمہارے وہ لوگ کہ جن کو تم سیریسلی لیتے ہو، یعنی جس کے ہر ایک قانون ضابطے کے اوپر تم عمل کرتے ہو، اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ اور اس کا رسول ہے نا۔ الا ان اولیاء اللہ ہی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور ضابطے کو سیریسلی لیتے ہیں، یہ معنی سارے وہاں فٹ ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر بلاغت یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کو واضح کر دیتا ہے، اس کے مقابل کا لفظ ذکر کر کے یا عطف کر کے وہ فرق کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ آگ ہے، یہ پانی ہے۔ آگ اور پانی، جو آگ کو نہ جانتا اس کو پانی سے سمجھایا جا سکتا ہے، اور جو پانی کو نہ جانتا آگ گرم ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا آگ کس کو کہتے ہیں، اس کے پاس پانی ہے، کوئی ٹھنڈا ہے نا وہ گرم ہے، وہ اس کی ضد ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے حضو اور لعب کے مقابل کا لفظ یہ کیا ہے، اولیاء۔ یہ دوست کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ذات کو یا کسی بھی کام کو توجہ سے لینا، سیریسلی لینا۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ بھئی تمہارے جو دوست ہیں، یعنی جن کی باتوں کو اور جن کی تم دیکھو، پہلے لفظ ہے اس میں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ مت بناؤ تم یہود اور نصارہ کو ایسا مت لو، بالکل سیریسلی مت لو ان کو، اپنے بالکل اس توجہ سے مت لو، کیونکہ اگر تم نے لے لیا تو پھر تم ضرور اس کے اوپر چل جاؤ۔ تو یہاں پر اصل میں بات یہ ہے، جن لوگوں نے دوستی کا ترجمہ کیا ہے یا جہاں پر دوستی کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ نتیجے کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کو آدمی سیریسلی لیتا ہے اس سے محبت آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، اس کو دوست بھی بنا لیتا ہے، اور جس کو مذاق میں لیتا ہے اس کو آدمی اس کا توجہ بھی نہیں دیتا ہے، نہ اس کے خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے، واللہ عالم، یہ بات ذہن میں تھی، یہ میں نے کہہ دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ نہیں، بات یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب والکفار اولیاء، یعنی اہل کتاب میں سے جو تم میں سے پہلے تھے، والکفار اولیاء، اور کفار ان کے دوست تھے، کہ انہوں نے یہ تھا مسئلہ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر تم مومن ہو۔ اسے جو بات آ رہی تھی کہ حبطت اعمالہم، کہ اسی طرف ہے کہ تم کسی کے بھی قانون اور ضابطے کے اوپر کان مت دھرو، جو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے وہی انسانیت کے موافق ہے، وہی مظلوموں کو انصاف دلا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون ضابطہ نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس کے حکم اور ضابطوں میں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب یہ اسی طرف اشارہ ہے، اور جب پکارتے ہو تم ان کو نماز کی طرف تو وہ بنا لیتے ہیں اس کو حضو اور لعب، سیریسلی نہیں لیتے، یعنی ان کی حالت تو یہ ہے۔ یہاں پر نادیتم، وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم پکارتے ہو إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، وہ بنا لیتے ہیں۔ اتخذو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اتخذو، اس کی ضمیر کا مرجع یہی لوگ ہیں، یہود اور نصارہ، یعنی ان کا حال یہ ہے۔ دعویٰ دلیل دی ہے نا، دلیل یہ ہے کہ حالانکہ یہ توحید کو بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر نماز کا حکم تو کمپلسری ہے، کہیں بھی کسی بھی شریعت کے اندر نماز نہیں ختم ہوئی ہے، سب کے اندر ہے، سارے نبیوں کی رسالت کے اندر نماز رہی ہے، بنی اسرائیل کے اندر تو خصوصاً، پیچھے سے کئی مرتبہ ذکر ہے۔ یعنی جب تم ان کو پکارتے ہو نماز کی طرف تو وہ اس کو حضو اور لعب بنا دیتے ہیں، کھیل کود۔ یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے، حضو اور لعب، میں نے بتایا نا، کھیلنا، کھلونا، لعب اور حضو مذاق۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی ہے، وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی ہے۔ یہاں پر عقل کو کہہ کر کے نتیجے کو ظاہر کیا ہے، یعنی اگر ان کے اندر سمجھ بوجھ ہوتی، عقل ہوتی، تو یہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرتے جو ان کے لیے نقصان دہ کا ذریعہ بن جاتا۔
جن کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے، ایسا یہ کبھی کام نہیں کرتے. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون.